السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو طلاق کیوں دی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا، جزاک اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے وقفے سے اپنے زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلے بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے، جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا۔ شکار ایک ایسی ہوائی روزی تھی کہ اگر شکار ہو جاتا تو کچھ مل جاتا اور اگر نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے سے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال چال ہے۔ وہ کہنے لگی بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری مہمان نوازی کے لیے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو بہو نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا، اچھا اب مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ تو ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابرہ شاکرہ تھی۔ دو سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، لیکن حسن و اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں اور ابھی آنا ہی ہے چاہتے ہیں۔ گھر کی مالکن نے آنے والے مہمان کو فراغ دلی اور خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا، پانی گرم کر کے وضو کرایا، سر دھویا اور دودھ گوشت وغیرہ جو کچھ گھر میں موجود تھا خوشی خوشی ان کی خدمت میں پیش کیا، اور معذرت بھی چاہی کہ یہاں گندم وغیرہ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ہم لوگ بھی دودھ، خرما اور شکار کا گوشت ہی کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خاطر تواضع دے کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کیسی ہوتی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ ہم راحت اور آرام سے ہیں، اللہ نے رزق میں روزی میں فراوانی اور کشادگی رحمت فرمائی ہے اور ہر لحاظ سے اطمینان ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ جواب ملا گوشت۔ پوچھا پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو خاتون نے بتایا کہ زمزم کا پانی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی کہ پروردگار عالم ان کے گوشت اور پانی کو اپنی برکتوں سے معمور فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اناج بھی موجود ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام انہیں اناج میں برکت کی دعا سے ضرور نوازتے۔ یہ آپ کی دعا ہی کا کرشمہ ہے۔ مکہ کے باشندے گوشت اور پانی پر بڑی عمدگی سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فقط گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر لوٹیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ قائم اور آباد رکھیں اور اسے تبدیل نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے
तो बाप की बनक पाकर अपनी बीवी से पूछा, क्या कोई यहाँ आया था? उन्होंने कहा कि हाँ, ये खूबसूरत बूढ़े से साहब आए थे। बीवी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफें की और कहा कि वो आपको पूछते थे। मैंने कह दिया कि वो बाहर गए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी गुजर बसर कैसी होती है? मैंने कहा कि बहुत अच्छी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उन बुजुर्ग ने कुछ और भी फरमाया? तो बीवी ने बताया कि हाँ, आपको सलाम कहा और ये कहा कि आपके दरवाजे की चौखट बहुत ही उम्दा है, उसको हिफाजत से रखना। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पैगाम सुना तो वो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि वो मेरे वालिद ग्रामी थे और वो मुझे पैगाम दे गए हैं कि तुम एक अच्छी बीवी हो, मुझे तुम्हारी कदर करनी है और तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखना है। एक और वायद के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर को लौटे तो घर में मौजूद एक नफीस महक से ही उन्हें एहसास हो गया कि उनके वालिद ग्रामी घर तशरीफ लाए थे और उनकी बीवी ने तफसील से सारा वाक़या सुनाया। ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो बीवी थी जिनसे हजरत इस्माइल की नस्ल आगे चली। ये वाक़या कई किताबों में लिखा है, मगर सवाल यह है कि उसके पीछे क्या हिकमत थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तलाक सख्त नापसंद है। फिर भी अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी चौखट तब्दील करने यानी अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म क्यों दिया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को घर की चौखट की तब्दीली का हुक्म दिया था, उसकी वजह ये बयान की गई है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी की बातों से उसका नाशुक्र होना और दुनिया ऐशो इशरत की तलबगार होना और खामन के साथ बावफा न होना हो गया था। इसलिए कि नेक बीवी अपने खामन की इज्जत सफ़ेद पोशी का बरम रखती है, हर किसी के सामने अपनी तंगी का वावेला नहीं करती, जो कि बुरी बीवी की खसलत है, जो कि नबी के घराने की शान ना था। इस वजह से उन्होंने अपने साहबजादे को तलाक देने का हुक्म फरमाया। रहा ये सवाल कि तलाक अल्लाह को सख्त नापसंद है, उसके बावजूद ऐसा हुक्म क्यों दिया? उसका जवाब यह है कि नापसंद होने के बावजूद अल्लाह ने उसे हराम करार नहीं दिया, बल्कि किसी मसलहत के सबब देने की इजाज़त भी दे रखी है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस हवाले से तफसीली अहकामात मौजूद हैं। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नाशुक्र लोगों से ग्रेज करना चाहिए। इस वीडियो को सुनने वाले को अल्लाह ताला के अहकाम और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।